الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله ومولانا العظيم آئیے باجی لگا کر نبی اور والد نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کا پچھلا پہر ہے ایک صدا آنے کو ہے، رات کا پچھلا پہر ہے ایک صدا آنے کو ہے، رات کا پچھلا پہر ہے ایک صدا آنے کو ہے ملائک سب بسم نور خدا آنے کو ہے ملائک سب بسم نور خدا آنے کو ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہے ایک صدا آنے کو ہے اور بجھنے والے ہیں سبھی آتش کدے عراق کے، بجھنے والے ہیں سبھی آتش کدے عراق کے، بجھنے والے ہیں سبھی آتش کدے عراق کے۔ کسرا کی بستی میں ایک زلزلہ آنے کو ہے، کسرا کی بستی میں ایک زلزلہ آنے کو ہے ملائک سب بسم نور خدا آنے کو ہے ملائک سب بسم نور خدا آنے کو ہے۔ اور وحشت و حیبت میں دیکھو ہے کھڑا ابلیس بھی، وحشت و حیبت میں دیکھو ہے کھڑا ابلیس بھی، وحشت و حیبت میں دیکھو ہے کھڑا ابلیس بھی۔ نور کی برسات ہے دیکھو تو کیا آنے کو ہے، نور کی برسات ہے دیکھو تو کیا آنے کو ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہے ایک صدا آنے کو ہے ملائک سب بسم نور خدا آنے کو ہے ملائک سب بسم نور خدا آنے کو ہے۔ اور بے کسوں کا کس محمد، بے کسوں کا کس نبی، بے کسوں کا کس محمد، بے بسوں کا کس نبی، بے کسوں کا کس محمد، بے بسوں کا کس نبی۔ غم زدوں کے دکھ کا جانو آشنا آنے کو ہے، غم زدوں کے دکھ کا جانو آشنا آنے کو ہے۔ اور رب کا جو محبوب ہے اور رب کا جو مطلوب ہے، رب کا جو محبوب ہے اور رب کا جو مطلوب ہے، اے رضا بن کے خدا کی وہ رضا آنے کو ہے، اے رضا بن کے، اے رضا بن کے خدا کی وہ رضا آنے کو ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہے ایک صدا آنے کو ہے، رات کا پچھلا پہر ہے ایک صدا آنے کو ہے۔ اور ملاحظہ فرمانے جن کی دیوانگی نے کیا محترم، جن کی دیوانگی نے کیا محترم، ان کی الفت میں ہر ایک سزا محترم، جن کی دیوانگی نے کیا محترم، ان کی الفت میں ہر ایک سزا محترم۔ ادنا آلہ نہیں کالا گورا نہیں، ادنا آلہ نہیں کالا گورا نہیں، ان کے در کا ہے ہر ایک گدا محترم، ان کے در کا ہے ہر ایک گدا محترم، ان کی الفت میں ہر ایک سزا محترم۔ اور در بدر کی میں کھاتا رہا ٹھوکرے، در بدر کی میں کھاتا رہا ٹھوکرے، ان کے در پر گیا تو ہوا محترم، ان کے در پر گیا تو ہوا محترم۔ اور قیس اٹھتا ہے کرتا ہے ان کی ثنا، قیس اٹھتا ہے کرتا ہے ان کی ثنا، ان کی مدحت نے اس کو کیا محترم، ان کی مدحت نے اس کو کیا محترم۔ آئیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا
سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ السلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حاضرین گرامی ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر رسول اللہ کرنے بیٹھے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں. حضور کی آمد کا چرچا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. نبی کی آمد کی جو نرالی شان تھی, نبی کے آنے کا جو انوکھا انداز تھا, اس شان اور اس انداز کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے, نبی کی باتیں کی جا رہی ہے, نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے, نبی کی مدحت کی جا رہی ہے, تو بھلا نبی کی یہ شان, یہ عظمت, یہ مدحت, یہ رفعت بیان کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کے شان کی بلندی کا تذکرہ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ آؤ میں بتاؤں, کائنات میں جو بھی بندہ نبی کی بڑائی کرتا ہے, اللہ اس بندے کو بڑا کر دیتا ہے. جو بھی نبی کی بڑائی کرتا ہے, اللہ اس بندے کو بڑا کر دیتا ہے, اس بندے کو اعلیٰ کر دیتا ہے, اس بندے کو بے مثال کر دیتا ہے, اس بندے کو باعظمت کر دیتا ہے. آؤ آؤ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان کتنی بڑی ہے, ہمارے نبی کا مقام کتنا بڑا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا رنگ کیا تھا. آؤ میں جناب کعب احبار کی بارگاہ میں لے کر چل رہا ہوں. جناب کعب احبار ابتدائے زندگی میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, یہودیوں کے بڑے بے مثال عالم تھے, یہودیوں کے ایک اعلیٰ عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے یہودیوں کے, اتنے بڑے عالم تھے تورات کے کہ پوری دنیا یہودیت میں ان کی علم کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. جناب کعب احبار فرماتے ہیں کہ میرے بابا بھی اپنے وقت کے بڑے عالم تھے, میرے باپ بھی اپنے وقت کے تورات کے بڑے علماء میں سے تھے. میرے بابا نے مجھے تورات کا درس دیا, میرے بابا نے مجھے تورات کی تعلیم دی, میرے بابا مجھے تورات پڑھایا کرتے تھے, میرے بابا نے تورات کے تمام حصوں کو پڑھایا, لیکن ایک حصے کو انہوں نے صندوق کے اندر بند کر کے رکھا تھا. ایک حصے کو انہوں نے صندوق کے اندر بند کر کے رکھا تھا. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب, اور تورات کے نزول کا انداز بھی بڑا نرالا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جب تورات کی آیتوں کو, تورات کی سورتوں کو اللہ سے لینا ہوتا تو آپ دور کی پہاڑی پر چلے جاتے اور جا کر عرض کرتے, مولا مجھے تورات کے اورات عطا فرما, مجھے تورات کے آیات عطا فرما. یعنی جناب موسیٰ کو تورات لینی ہوتی تو ایک خاص جگہ جانا ہوتا, تورات لینی ہوتی تو دور کی پہاڑی پر جانا ہوتا. قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر کہ حضرت موسیٰ کو تورات کی آیات کو لینے کے لیے دور کی پہاڑی پر جانا پڑتا, لیکن ہمارا نبی اتنی شان والا ہے کہ ہمارے نبی جہاں ہوتے جبریل وہیں لے کر چلے آتے ہیں. جبریل وہیں پر قرآن کی آیتیں لے کر چلے آتے. میرے نبی چاہے مدینے میں رہے ہو, میرے نبی چاہے مکے میں رہے ہو, میرے نبی چاہے غار حرا میں رہے ہو, میرے نبی چاہے جنگلوں میں رہے ہو, میرے نبی چاہے بیابان میں رہے ہو, میرے نبی چاہے طائف میں رہے ہو, میرے نبی چاہے باغوں میں رہے ہو, نبی جہاں بھی ہوتے جبریل وہیں پر قرآن لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے. تو حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے پورے تورات کے علم کو پڑھا ڈالا, لیکن تورات کے کچھ خاص حصوں کو انہوں نے صندوق کے اندر بند رکھا تھا. اگر میں کبھی پوچھتا, بابا آپ بتاؤ تو صحیح اس میں ہے کیا, وہ کہتے کہ نہیں بیٹا تو ساری چیزیں دیکھ لینا, لیکن اس صندوق کو کھول کر کبھی, اس صندوق کو کھول کر کبھی نہ دیکھنا.
حضرت کعب عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زندگی گزرتی رہی، ایک وقت آیا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اور یہ انتقال کے بعد میرا تجسس مزید بڑھا، میں نے سوچا کہ اب دیکھنا چاہیے کہ اس صندوق کے اندر انہوں نے کون سی چیز رکھی ہے، اس صندوق کے اندر انہوں نے کون سا سامان رکھا ہے، اس صندوق کے اندر انہوں نے کیا رکھا ہے۔ حضرت کعب عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے صندوق کو کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے اندر نہ کوئی خزانہ تھا، اس کے اندر نہ کوئی دولت تھی، اس کے اندر نہ کوئی روپیہ پیسہ تھا، ہاں تورات شریف کا ایک سپارہ رکھا ہوا تھا، تورات شریف کا ایک پارہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت کعب عباس فرماتے ہیں کہ میں نے لیا، میں نے سوچا میں نے سارے تورات کا علم تو لیا لیکن ابھی یہ ایک سپارہ مجھے نہیں معلوم، لاؤ پڑھتے ہیں۔ حضرت کعب عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ قرب قیامت میں اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ کی آمد ہوگی، جو زلفوں کے رکھنے والے ہوں گے، جو بڑی شان و عظمت والے ہوں گے، جن کی پیدائش مکہ میں ہوگی، جو ہجرت کرتے مدینہ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی، یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ وہ آخری نبی ہاتھوں پیروں اور چہروں کو دھونے والا ہوگا، یعنی کہ وضو کرنے والا ہوگا، اور ان کے جو امتی ہوں گے وہ بھی وضو کرنے والے ہوں گے، ہر عبادت سے پہلے، ہر ذکر سے پہلے، خدا کی حمد سے پہلے، خدا کی ثنا سے پہلے، خدا کا نام لینے سے پہلے وہ لوگ وضو کریں گے، اور پھر جب وہ اس نبی کے امتی قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے تو پھر ان کا چہرہ وضو کی وجہ سے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، ان کے بدن پیاسا ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ تو حاضرین گرامی، ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے، حضور کا یہ مقام ہے، حضور کا یہ رتبہ ہے کہ ابھی نبی آئے نہیں ہیں اور نبی کے آنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ حضور کی آمد ہوئی نہیں تھی، تمام پیغمبران نے، تمام رسولوں نے، تمام انبیاء نے حضور کی آمد کے گیت گائے، حضور کی آمد کا چرچا کیا ان لوگوں نے، لیکن آج بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ نبی کے آنے سے پہلے آمد کا ذکر کرے تو کچھ نہیں، اور ہم نبی کے آنے کے بعد اگر نبی کے آنے کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میاں یہ میلاد کاہے کو مناتے ہیں، یہ میلاد کیوں مناتے ہیں۔ کچھ جاہلوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اس طریقے سے میلاد منانا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ مناتے، سب سے پہلے کون مناتے ہیں؟ ان بے وقوفوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا، انہیں سوچنا چاہیے کہ جو نبی خود ان کے سامنے ہو گئے میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہر لمحہ اس نبی کی زیارت کر رہے ہیں، وہ تو ہر لمحہ اس نبی کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہر لمحہ اس نبی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ جب جی تڑپتا وہ نبی کی خدمت میں جا کر نبی کو دیکھ لیتے، آج ہمارا دل تڑپتا ہے تو نبی کی آمد کا چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں، نبی کی میلاد منانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضور تو ان کے سامنے تھے، انہیں کیا ضرورت تھی کہ اس طریقے سے میلاد منائے، وہ تو حضور کو جب جب دیکھتے تھے تب تب حضور کی میلاد مناتے تھے، ان کی نظر جب جب حضور کے چہرے پر پڑتی تھی تب تک وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ آج ہم بھی یہی کرتے، ہم بھی یہی کرتے، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ وہ دیکھ کر کہتے تھے ہم بغیر دیکھے کہہ رہے ہیں، بات یہی ہے، وہ دیکھ کر حضور کو کہتے اور ہم بغیر دیکھے کہتے۔ تو نبی کی آمد کا چرچا، میرے نبی کا ذکر خیر، تمام آسمانی کتب کے اندر، تمام کتب سماویہ کے اندر
अगर आप लोगों की तवज्जो हो तो मैं कोई दिलचस्प बात बताऊं आप लोगों को, आप लोगों ने आज तक सुनी नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाज़िरीन गिरामी, सहाबा कराम के जनाब अरब को छोड़ करके दूसरे मुल्क में जिहाद फी सबीलिल्लाह या तिजारत की गरज से वो लोग गए थे, वहां के बादशाह के पास गए और उन्होंने वहां पर उस बादशाह को नबी के दीन की दावत दी, हुजूर के दीन की दावत दी। बादशाह ने कहा तुम किसकी बात करते हो? उन्होंने कहा हम मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात करते हैं, हम दीन इस्लाम की बात करते हैं। बादशाह ने कहा चलो पहले इधर आओ, हम तुम्हें एक चीज दिखाना चाहते हैं, देखने के बाद फिर फैसला होगा कि मैं ईमान लाऊं या न लाऊं। उन तमाम सहाबा ने कहा चलो ठीक है। वो अपने खजाने में लेकर गए। जाने के बाद वहां पर उन्होंने संदूक खोली। संदूक खोलते हैं तो रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़े को हटाने के बाद एक तस्वीर निकाली, फिर दूसरी तस्वीर निकाली। नहीं जानते हो? सहाबा कहते हम तो नहीं जानते। उसने कहा ये जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की तस्वीर है। थोड़ी देर बाद एक और तस्वीर निकाली, इन्हें पहचानते हो? सहाबा कहते हम तो नहीं जानते। कहा ये जनाबे इब्राहिम की तस्वीर है। थोड़ी देर बाद और तस्वीर निकाली, बताओ ये कौन है? कहा हम तो नहीं जानते। कहा ये जनाबे मूसा कलीमुल्लाह है। एक और तस्वीर निकाली और तो बताओ ये कौन है, पहचानते हो? उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं जानते। उसने कहा कि ये जनाबे ईसा पैगंबर है। उसने एक और तस्वीर निकाली, कहा बताओ ये पहचानते हो? सहाबा किराम मचल पड़े, कहने लगे हाँ हम इन्हें पहचानते हैं, हम इसी नबी के दीन की दावत देने तुम्हें आए हैं। ये जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह की शबीह मुबारक है। अब जरा बताओ तो सही, नबी की विलादत हुई भी नहीं थी, नबी की विलादत हुई भी नहीं थी, लेकिन नबी की तस्वीर किसी आशिक ने बनाई होगी। अब यहाँ पर एक बात मैं ये अर्ज करूं, कुछ लोग ये सोच सकते हैं यहाँ जब अंबिया की तस्वीरें थी तो हमारी तस्वीरें बनवानी भी तो जायज है, लोग क्यों नाजायज और हराम करते हैं? मैं एक बात बताऊं, वो ये कि हमारे नबी से पहले के अंबिया कि शरीयत में तस्वीर का जवाब था। बहुत सारे ऐसे अंबिया गुजरे जिनके दौर में तस्वीर शादी जायज थी, लेकिन हमारे नबी के दौर में तस्वीर हराम करा। उस नबी की आमद कायनात आलम के लिए रहमत है, मोमिनीन पर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने नबी अलैहिस्सलाम और तस्लीम को हमें आता किया, हमें भेजा, उनसे फ्यूज हासिल करने के लिए, उनसे बरकत हासिल करने के लिए, उनसे फैजान हासिल करने के लिए। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत मक्का में हुई, जनाब हलीमा सादिया अपने शौहर के साथ मक्का पहुंच गई है। सबने अमीरों कबीरों दौलतमंदों के बच्चे को ले लिया। हलीमा सादिया वहां पर 3 दिन रुकती है मक्का में। कितने दिन? 3 दिन रुकती है। अब 3 दिन रुकने के बाद उन्होंने तीसरे दिन अपने शौहर से कहा, और मेरे शौहर आज मैंने एक अजीब बात देखी। उनके शौहर ने कुछ अजीब बात क्या है? जनाब हलीमा फरमाती है कि मैंने इस बच्चे को लिटाया हुआ, मैं देखती हूँ एक सब लिबास पहना हुआ आदमी इस बच्चे के सामने खड़ा है और बैठकर बच्चे की पेशानी पे चुप रहा है, बैठ करके इस बच्चे की पेशानी की गोश्त दे रहा है। मैं नहीं समझती कौन है। हलीमा सादिया के शौहर ने कहा मैं एक बात बताऊं तुम्हें, जितने लोग आए हैं समाचार ले लेकर अपने अपने परिवार और खानदान की तरफ रवाना हो रहे हैं, लेकिन हलीमा
جب ہم یہاں سے واپس پلٹیں گے نا تو ہم سے بڑھ کر سعادت مند کوئی دوسرا ہوگا ہی نہیں، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ جو بچہ ہے بڑا انوکھا ہے، یہ بچہ بڑا پیارا ہے، یہ بچہ بڑا لاجواب ہے، یہ بچہ بڑا بے مثال ہے، اور اس نبی کی بے مثال ہونے اور لاجواب ہونے کی بات میں بتاؤں آپ کو۔ جناب حلیمہ سعدیہ جب پہلی مرتبہ گئی، بڑے بڑے امیروں کے بچوں کو سب نے لے لیا، میرے نبی کو یتیم جان کر کسی نے نہیں دیا۔ اس بچے کو لینے کے بعد ہم اس کی پرورش کریں گے، پالیں گے، دودھ پلائیں گے، تو ہمیں بدلے میں ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ لوگوں نے امیروں، سرداروں، جلالوں بچوں کو دیا، میرے حضور کو یتیم جان کر کسی نے نہیں دیا۔ لیکن حلیمہ کی جب نظر پڑی تو اس نے کہا ہو نہ ہو میں تو یہی بچہ لے کر جاؤں، کچھ نہیں ملے گا خدمت گزاری کے بدلے، چلے گا، لیکن یہ بچہ اتنا صاحب حسن و جمال ہے، اسے چھوڑنے کو جی نہیں کرتا۔ پہلے ہی نظر میں حضور کے اوپر نثار گئی جناب حلیمہ، لے کر اپنے گھر روانہ ہوئی۔ کچھ دن گزرا ہے، محلے کی عورتوں نے کہا حلیمہ آج تک تم تیل خریدنے نہیں آتی؟ واپس سے کہتے سبحان اللہ، اگر بات سمجھ گئے تو کہتے سبحان اللہ۔ پڑوس کی عورتوں نے کہا حلیمہ آج تک تم تیل خریدنے نہیں آتی؟ دیا کیسے جلاتی ہے؟ حلیمہ نے کہا سنا، جب سے یہ بچہ محمد کو لے کر میں آئی ہوں، مجھے آج تک شراب کی ضرورت پڑی ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے جہاں بھیجنا ہوتا ہے زمانہ چاہتا ہے میں زمانہ اندھیرے میں جاتا ہے، کوئی لائٹ لے کر جاتا ہے، کوئی تاج لے کر جاتا ہے، کوئی چراغ لے کر جاتا ہے، کوئی دیا لے کر جاتا ہے، مگر حلیمہ تیرے مقدر پر قربان جاؤں، زمانہ یہ لائٹ لے کر جاتا ہے اور تو محمد رسول اللہ کو لے کر جایا کرتی ہے۔ اس کمرے سے اس کمرے میں جانا ہو اندھیرا ہے، حلیمہ فرماتی ہے میں اس بچے کو گود میں اٹھا کے چلی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا لیکن اس سے فائدہ کیا؟ حلیمہ فرماتی ہے تمہارے چراغ سے روشنی نہیں نکلتی ہے جو اس محمد عربی کے پیشانی سے نکلتی ہے، اس لیے میں تو انہیں لے کر جاتی، میں تو انہیں لے کر جاتی۔ آؤ ایک اور کمال کی بات، آپ اگر اپنی بکریوں کو بھوسا کھلاتے ہیں تو اس کا منہ سفید ہوتا ہے، وہ مینگنی کرتی ہے تو کالی ہوتی ہے، لیکن حضرت حلیمہ پورے جزیرۃ العرب میں کہیں پر کوئی خاص نہیں، ریگستانی علاقہ ہے، لیکن جب سے حضرت حلیمہ محمد عربی کو لے کر گئی تھی، حیرانی یہ تھی کہ اگر ان کی بکریاں ریت کے ذروں پر بھی منہ ڈالتی تو ان کے منہ میں سبز چارہ آ جاتا اور وہ اسے چباتی تھی۔ ان کا منہ بھی ہرا رہتا، ان کی مینگنی بھی ہری ہوتی۔ اب بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، میرے نبی کی شان کتنی بڑی ہے کہ جس گھر میں چلے جائیں اس گھر کی بکریوں کو بھی غیب سے خوراک اللہ عطا فرماتا ہے، غیب سے خوراک اللہ دیتا ہے۔ جس گھر میں حضور چلے جائے، جس گھر میں پیغمبر اعظم کی تشریف آوری ہو جائے، جناب حلیمہ فرماتی ہیں اور لوگوں سنو، میری حالت تو یہ تھی، مجھے اگر دودھ کی ضرورت ہوتی میں پڑوسن کے پاس جا کر مانگتی، اس لیے کہ بغیر دانے پانی کی میری بکریاں ایک دم سوکھ گئی کہ ان کا دودھ
لیکن محمد کی آگے سے ہی نہ جانے کیا ہوا. میں لے کر کے آئی، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو میری بکریاں بھی فرماتی اور ان کے تھن میں بھی دودھ بھرے ہوئے. اب حالت یہ تھی میں جن سے دودھ مانگنے جاتی، اب وہ خود میرے گھر دودھ لینے کے لیے آیا، وہ خود میرے گھر. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا رزق اس کا ہے، رب ہے معطی قاسم ہے، یہ رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رب ہے معطی قاسم یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. ارے عرش اولا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے. یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، یہ ہے ہمارے نبی کا مرتبہ کہ حضور کے پاس جو جیسی بھی آرزو لے کر جاتا میرے نبی اس کی آرزو کو مکمل فرمایا کرتے تھے، مکمل فرماتے تھے. جو جس حاجت کے تحت جاتا حضور اس کی حاجت پوری کرتے، جو کچھ لینے کے لیے جاتا میرے آقا اسے وہ چیز عطا کرتے. حلیمہ نے تو اسی وقت جان لیا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں. جناب حلیمہ فرماتے کہ ایک دن میں نے آنکھ نہیں محمد صاحب کو جھولے کے اندر لٹائے ہوئے، جھولے کے اندر لٹائے ہوئے، چاند پوری تارانی کے ساتھ چمک رہا تھا. میں آتی جاتی آتی جاتی مجھے احساس ہوا کہ آسمان پر کوئی چیز گردش کر رہی ہے، کچھ ہے آسمان پر جو ہل رہا ہے. فرماتے ہیں کہ میری نظر جب جھولے میں گئی میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کی انگلیاں بھی ہل رہی، کچھ آسمان پر کوئی انگلی بھی ہل رہی. جناب حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور میں نے دیکھا تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ باغنے میں لیتا ہوا محمد رسول اللہ اپنی انگلی کو جدھر کرتا تھا چاند ادھر چھپ جاتا تھا. حضور کا ہاتھ پورب کی طرف جاتا تو چاند بھی پورب کی طرف، میرے نبی کا ہاتھ پشچم کی طرف جاتا تو چاند بھی پشچم کی طرف، میرے نبی کا ہاتھ اتر کی طرف جاتا تو چاند بھی اتر کی طرف، میرے نبی کا ہاتھ دکن کی طرف جاتا تو چاند بھی دکن کی طرف. یعنی حضور اپنی انگلیاں جدھر جدھر جا رہے ہیں چاند ادھر ادھر ہو رہا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو میرے نبی کی شان بڑی ہے، میرے نبی کی عظمت بڑی ہے، میرے نبی کا مقام بڑا ہے، میرے نبی کا رتبہ بڑا ہے. وانا کا لال بیزار ہے، وانا کا لگتے جگر لاجواب ہے، وانا کا لگتے جگر بڑی شان والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے. تو ناز کرو اپنے مقدر کے اوپر کہ اس نبی کی آمد کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے، اس نبی کی آمد کا چرچا کرنے کے لیے ہم اور یہاں پر آئے، اس نبی کی آمد تک یہاں پر ہماری اور آپ کی حاضری ہوئی ہے. اللہ عز و جل اپنے نبی کے میلاد کے صدقے میں ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ اپنے نبی کے میلاد کے صدقے میں ہم میں سے ہر کسی کو خوش اور خوشحال رکھے. اللہ میرے نبی کے ولادت کے صدقے میں ہمارے محلے سے تمام آفات و بلیات کو دور فرما دے، اور حضور کے میلاد کے صدقے میں اللہ عز و جل ہر کسی کو امن چمن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میلاد پاک کے طفیل اللہ ہر کسی کی مصیبت کو دور کرے، ہر کسی کی پریشانی کو دور کرے،